صاحب نے کہا کہ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہو، کسی غریب کی مدد کر لو، کسی بیوہ کو دے دو. تو کہنے والے نے کہا کہ یار چودھری صاحب آپ کبھی محفل میں آئے ہو؟ میلاد کی محفل میں ہوتے ہی غریب ہیں. تو بولے وہی لنگر کھا رہے ہوتے ہیں، انہیں کی مدد ہو رہی ہوتی ہے. اللہ تو اکبر. یہ جو ایک کامن پرسپشن ہے، اس طرح کی باتیں نکلتی ہیں، جان بوجھ کر نکالی جاتی ہیں کہ بھائی میلاد پر جو خرچ ہو رہا ہے نا، یہی والا پیسہ بیٹے کی شادی والا بھی نہیں، بچوں کے برتھ ڈے والا بھی نہیں، کام دھندے والا بھی نہیں، یہی میلاد پر جو حضور کی آمد کی خوشی میں خرچ کر رہے ہو نا، یہ غریب کی بچی پر لگاؤ. اس کا کیا کریں؟ اس کا سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عدیل احمد قادری. سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے ماہ ربیع الاول شریف کی بہت بہت مبارک ہو. یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے. اسی حوالے سے ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے، کیونکہ اس مہینے میں جب ہم میلاد مناتے ہیں تو بہت سارے چودھری صاحب، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو غریب کی بچیاں یاد آتی ہیں. جب میلاد پر لائٹنگ لگتی ہے، بازار سجتے ہیں، تو سب جو ہے نا ان کو غریب کی بچیاں یاد آ جاتی ہیں، مسکین یاد آ جاتے ہیں. حالانکہ ان کو اپنے بیٹوں کی برتھ ڈے، اپنے بیٹوں کی سالگرہ، شادیوں وغیرہ پر کوئی غریب یاد نہیں آتا، صرف اور صرف یاد آتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر ہی آتا ہے. اسی حوالے سے سنتے ہیں سوال و جواب مفتی سمر عباس عطار قادری صاحب سے. تو چلیے بنا وقت ضائع کیے اپنی ویڈیو کی طرف. چودھری صاحب نے کہا کہ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہو، کسی غریب کی مدد کر لو، کسی بیوہ کو دے دو. تو کہنے والے نے کہا کہ یار چودھری صاحب آپ کبھی محفل میں آئے ہو؟ میلاد کی محفل میں ہوتے ہی غریب ہیں. تو بولے وہی لنگر کھا رہے ہوتے ہیں، انہیں کی مدد ہو رہی ہوتی ہے. اللہ تو اکبر. یہ جو ایک کامن پرسپشن ہے، اس طرح کی باتیں نکلتی ہیں، جان بوجھ کر نکالی جاتی ہیں کہ بھائی میلاد پر جو خرچ ہو رہا ہے نا، یہی والا پیسہ بیٹے کی شادی والا بھی نہیں، بچوں کے برتھ ڈے والا بھی نہیں، کام دھندے والا بھی نہیں، یہی میلاد پر جو حضور کی آمد کی خوشی میں خرچ کر رہے ہو نا، یہ غریب کی بچی پر لگاؤ. اس کا کیا کریں؟ اس کا سب سے پہلے تو اس چودھری صاحب کی گاڑی لے لیں صحیح، جو اس نے لاکھ کروڑ 2 کروڑ کی رکھی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. چودھری صاحب کا 5-6 لاکھ والا موبائل لے لیں. موبائل بھی لے لیں. چودھری صاحب کے جوتے اتروا لیں اور چودھری صاحب کو اپنی کوٹھی سے نکال دیں اور چودھری صاحب کی سارا کاروبار لے لیں. چودھری صاحب کو عقل آ جائے گی. ہاں، سمجھ آ رہی میری بات کی؟ بالکل. وہ سب کے لیے اتنا مہنگا، اس کے لیے مطلب میں سمجھتا ہوں کہ پورا محلہ وہ پال سکتے ہیں، لیکن صرف دکھلاوے پر لگا رہے ہیں اپنا پیسہ. اس وقت ان کو نہیں یاد آتی. باقی بچے بچیوں کی شادیاں، برتھ ڈے تو چھوڑ دینا آپ، ان کے ایک واش روموں میں اتنا پیسہ لگا ہوا ہوتا ہے، غریبوں کے 2 گھر بن سکتے ہیں. اس وقت ان کو نہیں یاد آتا کہ کوئی بیوہ ہے یا نہیں ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں جب الیکشن کے دن آتے ہیں کتنا خرچہ ہوتا ہے، جلسوں پر، جلوسوں پر، جھنڈوں پر، بینروں پر، فلیکسوں پر. کوئی اعتراض نہیں کرتا، کوئی بیوہ نہیں آتی. وہ یہ کون سی بیوہ یار جو ربیع الاول میں ہی آتی ہے؟ میں نے تو مرکز الاولیاء لاہور شریف میں تقریر کر رہا تھا تو ایک بندے نے پرچی لکھی، آپ کسی بیوہ کو دے دیں. میں نے تقریر روک دی. میں نے کہا بھی جس نے پرچی لکھی ہے جلدی کر بیوہ لے کے آ. تو ہمیں بیوہ ہی دے، ہم پیسے نہیں دیں گے. اس بیوہ کا پکا خرچہ ہی میں اٹھاتا ہوں. یہاں کو بزرگ بیٹھا میں شادی کر دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو شکایت نہیں آئے گی. بیوہ دو مجھے. وہ پنجابی کے اندر پکا ٹاک کالا ماں. یہ کون سی بیوہ جو ربیع الاول میں آتی ہے؟ نہ تمہیں میچوں میں یاد آتی ہے، نہ جناب ٹورنامنٹ میں تمہیں یاد آتی ہے، نہ ہی تمہیں بچوں کی شادیوں میں یاد آتی ہے، نہ ہی الیکشنوں میں، نہ ہی کبڈی کے میچوں میں، نہ کرکٹ کے میچوں میں. اتنے خرچے فضولیات کرتے ہو، بیوہ نہیں آتی. میلاد میں بیوہ آتی ہے، یار بیوہ ہی دو، ہم اس کا پکا علاج کر لیتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں. وہ کون بولے پھر؟ چپ. تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ کہنا بیوہ کو دے دو. میرا ایک سوال ہے، ہم جھنڈے لگاتے ہیں، یہ لوگ بتائیں کہ کہتے ہیں کسی بیوہ کو دے دو، بیوہ جھنڈے پہنے گی؟ کیا بےہودگی ہے یہ؟ فلیکس اتار کے بیوہ کو دے دو، کیا وہ فلیکس پہنے گی؟ نہیں. آپ اس کے پیسے دے دیں. تو میں نے کہا پیسہ تو آپ کے پاس بھی ہے، دینا آپ پیسہ. تو یہ ایک بےہودگی والا اعتراض ہے، نہیں کرنا چاہیے یار. پاکستان 14 اگست جب اس کے لیے اتنے خرچے ہوتے ہیں، کوئی یاد نہیں آتی ان کو یار. آخر کیا وجہ ہے؟ آقا کریم سے اس کو کہتے ہیں بغض میلاد. بغض میلاد. یہ بغض میلاد نہیں ہونا چاہیے. اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ آتے تو یہاں کچھ بھی نہ ہوتا. اور پھر یہ کہ آپ نے جو اشارہ دیا میں اس پر بھی تھوڑی سی بات کر دوں کہ اتنا پیسہ لگاتے ہو آپ کسی غریب کو دے دو. تو میں نے کہا بتاؤ یہ جو محافل ہوتی ہیں، میں چھوٹا سا ایک نقشہ دے دیتا ہوں
محافل میں جو ساؤنڈ لگا ہوتا ہے یہ پارلیمنٹ کے کسی بندے کا ہے؟ تو کہتے نہیں یہ تو کسی غریب بندے کا ہے، یہ بیٹھا ہے نا جی، یہ اتنا نہیں غریب ہے. ہاں چلو خیر بہرحال کچھ تو ہے نا. ہاں تو میں نے کہا جی آج اس نے ساؤنڈ لگایا ہے تو کم از کم کو 20-30 ہزار لے جائے گا نا. ساڑی پنجابی کہتے ہیں یہ تو کم ہو گیا نا. ایک غریب سائڈ پہ ہو گیا، کہتے نہیں ایک کہاں، اس کے ساتھ 5-4 اور بندے ہیں، سب کا کام ہو گیا. اچھا یہ جو باقی کیٹرنگ کا سسٹم ہوتا ہے تو بتائیے یہ کوئی بیرون ملک سیٹ بیٹھتا ہے جس کا ہے؟ نہیں یار یہاں کے غریب بندہ ہے جس کا یہ کام ہے. تو میں نے کہا اس کا کام بھی ہو گیا، 30-40 وہ بھی لے گیا قابل. تو یہ جس نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں تو یہ کون ہے؟ یہ اسٹیٹ بینک کا کوئی افسر ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں یار یہ بھی علاقے کا ایک درویش ہے، غریب بندہ کام کرتا ہے، محافل پہ جاتا ہے، کسی اور محفل میں نہیں جاتا جو دنیاوی ہوتی ہے. اللہ کر کے نہ ہی جائے، ٹھیک ہے نا جی، اور جانا بھی نہیں چاہیے جو محافل ریکارڈ. تو اس کو 10-20 مل گیا، اس کا کام بھی ہو گیا. اچھا تو میں نے کہا یہ جتنے انتظامات کرنے والے، لائٹنگ کرنے والے ہیں تو یہ کون ہے؟ یہ کون سے مجھے لیکچرار ہیں، پروفیسر ہیں، بتائیے کون سا یہ MBBS ڈاکٹر ہے؟ تو کہتا ہے نہیں یہ بھی غریب ہے. میں نے کہا ان کا 20-30 مل گیا، ان کا کام بھی ہو گیا. کہتا ہے ان کا کام بھی ہو گیا. تو میں نے کہا تم تو کہتے ہو غریبوں کو دے دو، غریبوں کو تو دے رہے ہیں، اور کس کو دے رہے ہیں بتائیے؟ جتنا لنگر پکتا ہے آپ بتائیں ہم پکا کے پارلیمنٹ میں بیچتے ہیں؟ بتائیں آکسفورڈ میں بیچتے ہیں ہم؟ کہاں بیچتے ہیں ہم؟ کسی شاپنگ مال میں ہم بیچتے ہیں؟ بتاؤ تو صحیح نا. ہم انہی حضور کے دیوانوں میں بانٹ دیتے ہیں، اور شاید ہی گلی محلے کے کوئی غریب گھر ہو جس میں لنگر نہ پہنچے. حضور کا میلاد و لنگر ہے ہی غریبوں کے لیے. اللہ اکبر. بلکہ حضرت میں ذکر کروں یہاں پر میں نے کئی شہروں میں ایسا دیکھا کہ عنوان تھا کہ میلاد کی خوشی میں 63 بچیوں کی شادی کروائی جا رہی، اجتماعی اہتمام کر دیا گیا کہ میلاد کی خوشی میں ان غریب بچیوں کی جن کے پاس نہیں تھے انتظامات. صحیح فرمایا. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. ابھی پچھلے دنوں یہ جو پاکستان میں سیلاب کا جو معاملہ ہوا، اب یقین مانے کراچی کی وہ NGOs کہ جو زبردست میلاد منانے والی ہمیں صف اول میں نظر آئی مدد کرتے ہوئے. الحمدللہ. ایسی مدد ماشاءاللہ کہ صرف لوگوں کے راشن وغیرہ کا بندوبست نہیں، اس کے بعد ان کے گھر بنانے تک کا معاملہ. الحمدللہ. یعنی آپ دیکھیں کہ یار میلاد بنانے کی یہ بھی برکتیں ملتی ہیں کہ بندے کا دل اتنا نرم ہو جاتا ہے کہ وہ امت کے درد کو اتنا محسوس کرتا ہے. تو میں تو کہتا ہوں یار اسی نیت سے میلاد منا لو، اور نیت نہیں بن پا رہی تو تم اس نیت سے منا لو، انشاءاللہ باقی بھی بن جائیں گی نیتیں. کہ میلاد منانے سے اتنا دل نرم ہو جاتا ہے کہ پورے پاکستان میں وہ پھیل گئے اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم سب کی مدد کریں گے، یہ میلاد منانے والے جو باقاعدہ میلاد مناتے ہیں. تو کیسی لگی آج کی ہماری ویڈیو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. یہ تھے چوری صاحب کے سوال اور مفتی صاحب کے جواب. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہے اور مزہ بھی آیا ہے. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور لائک اور کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا. اور میری آپ سے یہ اپیل ہے کہ اس بابرکت مہینے میں درود پاک کی کثرت کیجئے. جزاک اللہ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال.